ذرا غور کیجئے گا، جو کہتے ہیں یار مسلک کی بات نہ کیا کرو، شدت نہ کیا کرو، مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ایک جملہ جو رسول اللہ کو گالیاں سننے کے لیے کہ حضور کو گالیاں دی جائے تو بھی تمہیں چپ رہنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے، ان کے خلاف ایک جملہ بول کر کے دیکھو، پھر ان کا غصہ دیکھو تو پھر کہو تو اپنے لیے اتنا غصہ کر سکتا ہے اور رسول اللہ کے لیے تجھے غصہ نہیں آتا، تو پھر تو کون سا مومن ہے، تو کون سا مسلمان ہے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صلح کلیت کا طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ نبی پر بھی گالیوں کی بوچھار آئے تو چپ رہو، میں نے کہا سنو، ذات کے لیے چپ رہنا اسے صبر کہتے ہیں، اور نبی کی گستاخی سن کے چپ رہنا نامردی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ صبر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اکبر جب نبی کے خلاف جملے آئے تو تب حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کیا جائے کہ نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم نبی کی شان ہی بیان کر دی جائے، نبی کی عظمت ہی بیان کر دی جائے۔ تو جلدی جلدی چلتا ہوں، آپ کے دماغ میں بہت سے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ جو آپ نے خود ساختہ گڑھ رکھے ہیں، آج انشاءاللہ بہت سے ذہن کے باہر نکلیں گے، اور جو یہ سچے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ہیں ان کی عظمتیں آپ کے دماغ میں آئے گی کہ یہ کیسے رہے ہوں گے جنہیں صفت ستاری ملی ہے، جنہیں صفت غفاری کا مظہر بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہاں سے جڑو، یہ عیب بھی چھپا لیں گے اور معافی بھی کروا دیں۔ ادھر ادھر بھٹک رہے ہو، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر بنتا ہے، حضور امت پر مہربان تھے، رفیق و شفیق تھے، تو جو ولی ہوتا ہے وہ بھی بہت مہربان ہوتا ہے۔ پتہ کتنا مہربان ہوتا ہے؟ توجہ سے سن لیں، ذرا غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں، اللہ اکبر، ولی کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ماں کی مہربانیاں جس کے سامنے ہلکی لگنے لگتی ہے، ولی کی مہربانیوں کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ولی کا حال یہ ہوتا ہے، تم دوستوں سے پیار کرتے ہو، دشمنوں سے نہیں کرتے۔ ولی جیسے دوست سے پیار کرتا ہے ویسے دشمن سے بھی کرتا ہے، دشمن سے بھی وہ ویسے ہی پیار کرتا ہے۔ میں نے کل جو ہے ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ خانقاہ جو ہے وہ بندہ نوازی کے اندر ایک خانقاہ میں گیا تھا کل میں، اس میں مجھے عنوان تھا بزرگان چشت، تو آج مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ہمارے آپ کے مرشد سلسلہ چشتیہ کی آبرو بندگی مخدوم حضرت نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا، سرکار محبوب الہی کے جانشین ہیں، سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد ہیں۔ ذرا غور فرمائیں ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آپ تنہا تھے، حجرے میں تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد آپ پر 12 یا 18 وار کیے چاقو کے، غور سے سننا، 12 یا 18 وار کیے چاقو کے، اور جب کیے تو خون اتنا نکلا، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، عالم استغراق میں تھے۔ یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، استغراقی جو کیفیت ہوتی ہے، صوفیہ جب عشق یار میں گم ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، 12 یا 18 وار کیے، خون اتنا بہا کہ جو حجرے کی نالی تھی اس سے باہر نکلا، کتنا بہا ہوگا کہ نالی سے خون بہنے لگا۔ مریدوں کو پتا چلا، مریدین آئے، دیکھا کہ ایک شخص وار کرتا ہے، فوراً استغراق سے آپ اپنی حالت میں تشریف لائے، اور اس کے بعد مریدوں کو کہا اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، میں نے بھی، آج مجھ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو۔ پھر اس کو پکڑ کے کہتے ہیں تو نے مجھے کتنے وار کیے؟ 18 یا 12 وار کیے۔ تو جب تو مجھے چاقو مار رہا تھا تو تجھے محنت تو لگ رہی ہوگی، تو نے محنت اسے مارنے میں محنت لگتی ہے نا تجھے، تو وہ محنت کا محنتانہ یہ ہے کہ میں تجھے 40 تکے، اس زمانے میں تکے ہوتے تھے، میں تجھے 40 تکے دوں تاکہ یہ تیری محنت کا محنتانہ ہو جائے، یہ لے جا اور جلدی سے لے کر کے چلا جا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا کردار، یہ ہے ولیوں کا کردار۔ اللہ اکبر، آپ یہی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ڈھونڈیے نا، چراغ نہیں، سورج لے کر کے کسی کو ڈھونڈیے نا۔ کیا وہ شفقتیں ہیں، وہ رفقتیں ہیں، وہ محبتیں ہیں؟ ہوں گے چند جسے آپ انگلی پر گن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 2 صفات صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ
सच बोलता है और वो मुसद्दिक होता है, वो सच बोला जाए तो उसकी तस्दीक वो करता है, यानी वली झूठा नहीं होता। अब आप चेक कर लीजिएगा, छोड़िएगा, इस पे कोई तफसीरा नहीं करता, आगे बढ़ता हूं। फिर वो उसके फारूक आजम की दो सिफात होती है, वो नेकी का हुक्म देता है और बुरी बात से मना करता है, यानी अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। उसके सामने कुछ भी गलत काम होगा वो रोकेगा, वो टोकेगा, वो मना करेगा। चेक कर लीजिए भाई, कितने लोग नेकी का हुक्म देते, बुराई से मना करते। दो जुमले बोले बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। नेकी का हुक्म यार लोग जरूर देते हैं, लेकिन गरीबों को, अगर कोई मालदार हो तो फिर उसको नहीं रोका जाता, उसको नहीं टोका जाता। अल्लाह अकबर, गरीबों के लिए तो बहुत तकवे का मेयार होता है, लेकिन मालदारों के लिए 7 खून माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की शान ये होती है, गलती कोई करे रोका जाता है, गलती कोई करे टोका जाता है, उसके लिए चाहे उन्हें जान देनी पड़े। अल्लाह अकबर। फिर हजरत उस्मान गनी की दो सिफात का वो मजर होता है, यानी जो वली होता है वो सखी होता है, वो सखावत, दिन को सखावत करता है, रात मुसल्ले पर गुजारता है। यानी वली लूटने वाला, लूट मार खा नहीं होता, वो वली लूटने वाला नहीं बल्कि वली लुटाने वाला होता है।